سپریم کورٹ نے پنجاب اور کے پی میں انتخابات ملتوی کرنے کے خلاف درخواست کی مسلسل تیسری سماعت کے دوران حکومت سے سیاسی درجہ حرارت کم کرنے کی یقین دہانی مانگ لی ہے، جبکہ دوسری طرف سیاسی درجہ حرارت میں اس حد تک ابال آ چکا ہے کہ کل وفاقی وزیر تعلیم رانا تنویر حسین پارلیمنٹ میں کھڑے ہو کر گالیوں کی اسناد تقسیم کر رہے تھے، جبکہ دوسری طرف سابق وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات فواد چودھری رانا تنویر کو جوابی گالیاں دے رہے تھے تاکہ وفاقی وزیر اور معزز عدالت تک سیاسی درجہ حرارت میں واضح کمی کی اطلاعات پہنچ جائیں۔ سماعت کے دوران چیف جسٹس نے خصوصی طور پر فریقین کو کہا کہ وہ اپنی درخواستیں تحریری طور پر جمع کروائیں اور عدالت کا ماحول خراب نہ کیا جائے۔ عدالت عظمیٰ میں اس کیس پر مسلسل سماعت جاری ہے، جبکہ اس سارے تنازع میں شامل ایک اور اعلیٰ ترین عہدیدار اور صدر مملکت جناب عارف علوی نے بیان داغ دیا ہے کہ اکتوبر میں بھی انتخابات خطرے میں نظر آ رہے ہیں۔ ایک ٹی وی پروگرام میں گفتگو کرتے ہوئے صدر مملکت نے انکشاف کیا کہ آئین خطرے میں ہے اور اکتوبر 2023 میں بھی انتخابات خطرے میں نظر آ رہے ہیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ عدالتی اصطلاحات بل کی ٹائمنگ بہتر ہو سکتی تھی کیونکہ قومی اسمبلی میں چیف جسٹس آف پاکستان کے اختیارات محدود کرنے کے لیے بل کی ٹائمنگ ایک سوالیہ نشان ہے۔ صدر مملکت کی بظاہر نظر آنے والی بے بسی کا اندازہ لگانے کے لیے ان کا یہ جملہ کافی ہے کہ اللہ رحم کرے۔ وہ دعا کرتے ہیں کہ ججز آپس میں اشتراک پیدا کریں، جب ان کے فیصلوں میں اتفاق نظر نہ آئے تو عوام آپس میں لڑتے ہیں۔ یہ کہنا قبل از وقت ہے کہ اس بل پر میں کیا فیصلہ کروں گا، اس وقت بحران کا سامنا ہے اور مثبت کردار ادا کرنا چاہتا ہوں۔ تیسری طرف سیاسی درجہ حرارت میں کمی کا اندازہ نواز لیگ کی چیف آرگنائزر مریم نواز شریف کے تازہ ترین خطاب سے بھی لگایا جا سکتا ہے، جس میں مریم نواز نے کہا کہ ایک شخص یعنی سابق وزیر اعظم عمران خان کو 6 سال لکیریں لگا کر گدھے سے زیبرا بنانے کی کوشش کی گئی، لیکن سہولت کاروں کے چلے جانے سے لکیریں مٹ گئیں۔ انہوں نے مزید فرمایا کہ 6 ماہ میں اونچی عمارتوں کے لینٹر کھل جاتے ہیں لیکن اس کا پلستر نہیں کھل رہا۔ اس کے علاوہ مریم نواز نے زمان پارک کو نیا نام ضمانت پارک دیا اور دعویٰ کیا کہ ضمانت پارک دہشت گردوں کی پناہ گاہ ہے۔ اس میں شک نہیں کہ پاکستان کی سیاست آخری حد تک آلودہ ہو چکی ہے اور فریقین ایک دوسرے کو برداشت کرنے کو تیار نہیں اور نوبت کسی وقت بھی ایک دوسرے پر مہلک حملوں تک پہنچ سکتی ہے۔ ہماری سیاسی تاریخ گواہ ہے کہ ہم نے ہمیشہ ذمہ داروں کے تعین میں ڈنڈی ماری ہے اور ہر ایک نے سیاسی واقعات اور حادثات کو اپنی نظر سے دیکھا ہے۔ ہر ایک کے پاس اس کے اپنے اپنے تیار کردہ دشمن اور دوست ہیں، اور اگر قومی سطح پر حقائق جاننے کے لیے کوئی کمیشن بنایا گیا تو اس کمیشن کی تحقیقات ہمیشہ سیغہ راز میں رہی اور عوام کبھی نہ جان سکے کہ اصل ذمہ دار کون تھا۔ ابھی یہ تنازعات اور بحث مباحثہ جاری ہے کہ سپریم کورٹ کی طرف سے ایک دوسرے کیس کا تفصیلی فیصلہ بھی سامنے آ گیا ہے، جس میں سینئر ترین جج اور اگلے چیف جسٹس آف پاکستان قاضی فائز عیسیٰ کی سربراہی میں ایک 3 رکنی بنچ نے حافظ قرآن کو 20 اضافی نمبر دینے کے از خود نوٹس کیس کی سماعت کی اور تفصیلی فیصلہ جاری کیا۔ فیصلے میں کہا گیا ہے کہ چیف جسٹس آف پاکستان کو خصوصی بینچ بنانے کا اختیار نہیں، چیف جسٹس کے پاس اختیار نہیں کہ بینچ کی تشکیل کے بعد کسی جج کو بینچ سے الگ کریں۔ چیف جسٹس اپنی دانش کو آئین کی حکمت کی جگہ نہیں دے سکتے۔ آئین نے چیف جسٹس کو یک طرفہ اور مرضی کا اختیار نہیں دیا۔ سپریم کورٹ کے تمام ججز کے اجتماعی طور پر تعین کا کام چیف جسٹس انجام نہیں دے سکتے۔ مذکورہ فیصلے کو یقینی طور پر تسلیم کیا جائے گا، لیکن موجودہ حالات میں اس فیصلے کی جزیات کو اگر کھلی آنکھوں سے دیکھنے کی کوشش کی جائے تو اندازہ ہوتا ہے کہ ریاست کے اس سب سے عظیم عدالتی مرکز میں حالات کی نوعیت کیا ہے۔ اگر اس کو عدالت کا اندرونی معاملہ بھی قرار دے دیا جائے تو بھی اندازہ ہوتا ہے کہ اندرونی معاملات میں کس حد تک بیرونی عناصر اور بیرونی اثرات شامل ہو چکے ہیں۔ یقینی طور پر صدر مملکت اپنے نازک اور اہم ترین ریاستی عہدے کی مناسبت سے بہتر تجاویز بھی دے سکتے ہیں، اور اگر ان کی مایوسی بڑھ جائے تو اللہ پاک سے دعا بھی کر سکتے ہیں کہ اللہ ہمارے حالات پر رحم کرے اور ملک کا آئین محفوظ رہے اور ساتھ ہی ملک بھی محفوظ رہے۔
اس قسم کی دعائیں دیگر فریقین بھی کر سکتے ہیں، اور اگر عدالت عظمیٰ کی تجویز پر عمل کرنے کا خیال دل میں ہو تو سیاسی درجہ حرارت بھی کم کرنے میں اپنا کردار ادا کر سکتے ہیں۔ لیکن یہ سب کچھ امیدیں اور جائز خواہشات ہیں۔ حالات و واقعات اور زمینی حقائق بالکل مختلف ہیں اور بہت حد تک حوصلہ شکن بھی۔ آخر میں ہم بھی یہ دعا کر سکتے ہیں کہ اللہ تعالی ہمارے حال پر رحم فرمائیں اور تمام دست و گریبان کردار اس ملک اور اس کے 24 کروڑ عوام کی حالت پر رحم کھائیں۔